سورہ نور کی جن آیات کا ہم نے پچھلی دو نشستوں میں مطالعہ کیا، اس میں گھر کے اندر کے پردے کا یا بالفاظ دیگر جو محرموں سے پردہ ہے اس کا ذکر ہے۔ سطر اصل میں کیا ہے؟ محرموں سے پردہ، اور حجاب کیا ہے؟ نامحرموں سے پردہ۔ اسی کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے، ایک گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ تعبیر کا انداز ہوگا، لیکن یہ کہ بات ہے وہ بالکل ہم مانی۔ اس کے ضمن میں آخری بات تھی کہ جہاں تک خواتین کی آواز کا تعلق ہے اس کا بھی پردہ ہے، یہاں تک کہ کوئی خاتون اس طرح پاؤں مار کر نہ چلے کہ اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ نہ چلیں اپنے پاؤں مار کر تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اس زیور کا، اس جھنکار جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ جائے جس کو کہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ زیور چھپا ہوا ہے، اوپر سے چادر لی ہوئی ہے اور باقی لباس بھی ساتر ہے، لیکن محض زیور کی جھنکار جو ہے اس پر بھی باقاعدہ قرآن حکیم حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ مقصد کیا ہے کہ خام خواہ لوگوں کا ذہن منتقل نہ ہو کہ کوئی خاتون پاس سے گزر گئی، ان کی توجہ ادھر منعکس نہ ہو۔ اس کے ضمن میں ایک آخری بات جو رہ گئی تھی وہ میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نامحرم سے لمس، ہاتھ کا چھونا بھی یہ شریعت کے اندر پسند نہیں۔ وہ زنا کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ وہ صرف ایک فعل جس کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے اسے زنا سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اسی کا نام زنا نہیں ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، دل کا زنا ہے۔ یہ سب در حقیقت اسی لیے ہے کہ جو بھی اس کے محرکات اور دوائی ہیں ان سب کا سد باب کر دیا جائے۔ اسی میں سے لمس ہے، چھونا، اس میں اس حد تک آتا ہے کہ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، سنن ابی داؤد کی ہے، کتاب الخراج سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا۔ آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ بیعت النساء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ ممتحنہ میں، یعنی یہ کہ ایک منصوص حکم ہے کہ اے نبی ان سے بیعت لیجئے، فبایعہن، ان کی بیعت قبول کیجئے، ان سے بیعت لیجئے۔ اور اس بیعت کے ضمن میں جو معروف طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مسافرہ ہوتا تھا۔ بیعت در حقیقت اس کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ مسافرہ جو ہے یہ اس کی ایک علامت ہے، ایک عملی اس کے لیے علامت کے طور پر۔ لیکن مردوں سے حضور بیعت لیتے تھے تو مسافہ کرتے تھے، لیکن خواتین کے ساتھ ایک موقع بھی آتا ایسا کہ خواتین سے حضور بیعت لے رہے تھے، اس کے بعد حضور نے فرمایا جب بیعت کے الفاظ ہو چکے کچھ خواتین نے درخواست کی کہ حضور ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا لا اصافح الناس ولا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، وہ امتی خواتین ہیں، صحابیات ہیں، کس درجے میں بعد ہے اس کا کہ کوئی امکان کہ کہیں کوئی برا خیال آ سکے جانبین کے دل میں، اس کی جس حد تک بھی امکانی حد تک نفی ہو سکتی ہے وہاں نفی موجود ہے۔ اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم، بلکہ اس کے ضمن میں یہاں تک ہے اہتمام تو کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کپڑا لیا، چادر، اس کو ایک طرف سے حضور نے تھام لیا، دوسری طرف سے وہ خاتون جو بیعت کر رہے انہوں نے تھام لیا۔ لمس نہ ہو، یہ لمس جو ہے، یہ چھو جانا جو ہے، یہ بھی جو حواس ظاہری جو شمار ہوتے ہیں ایکسٹرنل سینس آرگن، ان میں ٹچ جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا سینس آرگن ہے۔ اس کے ذریعے سے نہ معلوم کیا کچھ منتقل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسافے کا انداز جو ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا جذبات آپ کے لیے، گرم جوشی ہے، سرد مہری ہے، ہاتھ ملانے میں اندازہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ بھی چونکہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتا ہے تو حضور نے اس درجے پابندی فرمائی۔ کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ ایک بڑی سا کوئی تش یا کوئی تشلا ایسا رکھ لیا کہ جس میں پانی ہے، تو ادھر سے خواتین جو بیعت کر رہی انہوں نے اس میں ہاتھ ڈال لیا، ادھر سے حضور نے ہاتھ ڈال لیا، براہ راست جسم کا لمس نہ، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اور آپ کے مابین ایک ربط اور تعلق جو ہے
عہد اور معاہدے کا وہ پختہ. اس سے آگے چلیے، بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت کا موقع نہ آئے. کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے، نامحرم ہے، آپ اس سے علیحدگی میں نہ ملیں، کوئی نہ کوئی اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، دارمی کی روایت ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے. یہ معاف کیجیے گا، دوسری روایت میں آپ کو سنانے لگا تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کہ حضور نے فرمایا خطبے میں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں نہ ملے. لا یخلون انتہائی تاکیدی نفی، فعل نہیں لیکن نہایت تاکید کے ساتھ، جب تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم مرد موجود نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو. ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے. یعنی جو بھی دینی سلسلے میں کوئی جہاد کی مہم ہے اس میں میرا نام بھی لکھا جا چکا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میری اہلیہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی. حضور نے فرمایا فانطلق حج مع امراتک، نہیں چھوڑو، اس مہم سے اپنا نام واپس لو، اپنی اہلیہ کے ساتھ جاؤ. تو گویا کہ اس درجے احتیاط ہیں. اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دوسری روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان. تم میں سے کوئی شخص جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے ہرگز خلوت میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے کسی عورت کے ساتھ، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود ہو. اس لیے کہ اگر تم تنہا ہوگے، تم اور صرف وہ خاتون، تو تیسرا تم میں شیطان شامل ہوگا. اس کو اب ذہن میں رکھیے، میں اعادہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہید میں ساری باتیں عرض کی ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر جنسی جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے بہت قوی ہے، اور جتنا یہ قوی ہے اتنی ہی احتیاط کا طالب جو اس کے ضمن میں اگر احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جائے گی تو بے راہ روی کا انسان پیدا ہوگا. اس میں کس درجے حضور حساس تھے کہ شیطان جو ہے، جو اس میں بھی حدیث میں ہم نے سنا کہ جب دو مرد ہو، ایک مرد اور ایک عورت صرف دو علیحدہ ہو تو تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے. اس کے قریب کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الصوم سے. یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے. آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے متعلق کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈالے. یہ ہے ہماری معاشرتی اقدار، یہ ہے احتیاط کا عالم. تیسری چیز، اب یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں بالواسطہ طور پر ثبوت ملے گا چہرے کے پردے کا. حالانکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو. جہاں کہیں شادی کا ارادہ ہو، کوئی رشتے کا پیغام دیا جا رہا ہو، وہاں ایک نگاہ ڈال لینا اس لڑکی کے چہرے پر اس کی حضور کی طرف سے بعض مواقع پر تاکید. میں اس کو کیوں ثبوت میں لا رہا ہوں چہرے کے پردے کے؟ کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ایک استثنائی بات ہے کہ شادی کرنی ہے اس لیے ایک نگاہ سے دیکھ لینا، اس کی اجازت یا اس کی ترغیب جو دلائی جا رہی ہے، اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ پس منظر میں معاشرہ وہ ہے کہ جس میں چہرے پر نگاہ پڑنے کا کوئی اور امکان ہے ہی نہیں. وہ تو چونکہ ارادہ ہے پیغام دینے کا، نکاح کا ارادہ کیا ہے، تو اس کے لیے ترغیب آ رہی. یہ ہے وہ روایت جو مسند احمد کی ہے اور جامع ترمذی کی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने लड़की को देख भी लिया है? मैंने अर्ज किया नहीं। फरमाया, उन्जुर इलैहा फइन्नहु अहरा अन युक़दिमा बैनकुमा, एक निगाह देख लो, इसलिए कि इससे ज्यादा इस बात की तवक्को है कि तुम्हारे माबैन उल्फत पैदा हो और एक मोहब्बत पैदा हो, इसके लिए एक निगाह देख लेना। अब यहां पर एक इजाजत भी है, तरगीब भी है, लेकिन मैं क्यों हदीस की सुना रहा हूं कि इससे साबित हो रहा है, अगर तो आम मिलना जुलना हो, आम चेहरे सामने रहते हो, तो इस किस्म की किसी बात के कहने की कोई जरूरत नहीं, उसका कोई महल नहीं, कोई मकाम नहीं। लेकिन यह कि जहां कहीं निकाह का मामला है वहां इसकी इजाजत दी गई। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स ने कहीं शादी का पैगाम दिया, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुर इलैहा फइन्न फी आयुनिल अंसारी शैया, किसी अंसारी खातून से निकाह का पैगाम दिया है तो हुजूर ने फरमाया कि तुम जरा एक निगाह डाल दो, देख लो, इसलिए कि अंसार की खवातीन की निगाहों में, आंखों में आमतौर पर कुछ नक्श होता है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो नक्श तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे इल्म में आए, उससे जो है वो तबीयत का वो मैलान न रहे और फिर कोई मुआफ़क़त मिजाज की ना हो, तो लिहाजा एक मरतबा देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, इज़ा ख़तब अहदुकुमुल मरअता फ़क़दर अन युरा मिन्हा बअज़ मा यदूहु इला निकाहन फ़ल्यफ़अल। ये भी मुस्नद अहमद और सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम में से कोई कहीं पर निकाह का पैगाम दे, तो अगर इसका इम्कान हो कि वो एक निगाह देख ले तो उसे कर लेना। ये तीन हदीसें मैंने आपको सुनाई है इस एतबार से कि इससे बिलवास्ता सबूत मिल रहा है चेहरे के पर्दे का, वरना यह कि इस्तिस्ना किस लिए, खास शादी के मौके पर और निकाह का पैगाम देने के लिए इसके तस्करा जो है वो बिल्कुल बेमहल हो जाए एक ऐसे माशरे में कि जिसमें आम तौर पर आमना सामना रहता हो और एक दूसरे की शक्लें जो है वो देखी भाली हो, जानी पहचानी हो, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर कोई खुसूसी एक निगाह डालने का कोई इम्कान नहीं। अब आखिरी बात आ रही है इस ज़मन में, एक है औरतों का मर्दों को देखना और एक है मर्दों का औरतों को देखना, इसमें कुछ फर्क है। अगरचे जाहिर बात है कि जहां तक जिन्स का ताल्लुक है, कशिश तो बाहमी है, और जैसे कि मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, ये तो एक म्यूचुअल मामला है, दोनों के माबैन है। लेकिन नफ्सियाती तौर पर एक फर्क है जिसको अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो बात समझ में नहीं है। मर्द की फितरत में, उसकी तबीयत में इकदाम, आगे बढ़कर किसी शय को हासिल करने का जज्बा, तलब। औरत की जो सरिश्त है, उसका जो मिजाज है जो अल्लाह ने बनाया, उसके अंदर गुरेज है, और यही उसके असल में निस्वानी हुस्न का एक अहम हिस्सा है। अगर वो ज्यादा बेहिजाब हो, खुद इकदाम कर रही हो, तो वो दर हकीकत फिर वो औरत कहलाती नहीं। निस्वानियत के अंदर ये फितरी तौर पर एक गुरेज और हिजाब का मसला ये ज्यादा है, जबकि मर्द आगे बढ़ता है, इकदाम करता है किसी शय को हासिल करना है। इस एतबार से फर्क है। इसके बावजूद ये पसंदीदा नहीं है कि औरतें जो है वो मर्दों को देखती रहें। लेकिन जाहिर बात है कि आमतौर पर तो ऐसा होगा, अगर कहीं रास्ता निकल रही है, कोई खातून चल रही है बाहर, उसने खुद हिजाब का पूरा एहतमाम कर लिया है, लेकिन उसे रास्ता जो है तय करना है, उसे चलना है, तो निगाह उसकी तो पड़ेगी। अगर तो ये बिल्कुल बराबर का मामला होता तो फिर तो मर्दों की चेहरों पर भी नकाब होना चाहिए कि न औरत मर्द को देखे न मर्द औरत को देखे। लेकिन ये कि नकाब का मामला या चादरों का अपने चेहरों के ऊपर सामने लटका लेने का हुक्म दिया खवातीन को दिया गया, इससे भी खुद ब खुद साबित हो रहा है कि इन दोनों के माबैन फर्क है। अलबत्ता ये कि कहीं पर अब इसमें कई चीजें इजाफी हो जाती, कहीं फर्ज कीजिए कि आम तौर पर मिलने जुलने के इम्कानात ज्यादा हो, वहां ज्यादा एहतियात की जरूरत हो। कोई खातून सड़क पर जा रही है, रास्ता तय कर रही है, तो जिस किसी मर्द पर निगाह भी पड़ी है, पता नहीं दोबारा उसको कभी देखने की नौबत आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन फर्ज कीजिए किसी का घर में आना जाना है, अब यहां मामला जो है बिल्कुल बरक्स हो जाए, इस एतबार से कि यहां पर कॉन्टेक्ट के मौके ज्यादा। इस पहलू से जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाता है कि कहीं बाहर या कैजुअली कहीं किसी मर्द की निगाह पड़ जाए किसी औरत की, और एक ये कि कहीं जहां कुर्ब का मामला भी हो सकता हो और जहां कोई कांटेक्ट जो है बार बार होने का इम्कान हो, वहां ज्यादा शदीद एहतियात की जरूरत है।
चुनांचे उसके ज़िम्न में मैं आपको हदीस से सुना रहा हूं कि हुजूर ने खवातीन को पर्दा करने का हुक्म दिया है नाबीना मर्दों से। नाबीना मर्द औरतों को नहीं देख सकते, नाबीना, लेकिन औरतें तो उन्हें देख रही हैं। और चूंकि वो घर में आने का मसला है, वो जो अभी हदीस में आपको सुना रहा हूं, उसलिए हुजूर ने बड़ी सख्ती के साथ रोका अपनी अज़वाज मुतहरात को कि पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया, इहतजिबा मिन्हु, तुम दोनों पर्दा करो इनसे। बीवियों ने अर्ज किया, उम्महातुल मोमिनीन ने, अज़वाज मुतहरात ने रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, या रसूल अल्लाह अलैसा आमा ला युबसिरुना वला यारिफुना। अल्लाह के रसूल, क्या ये अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो है, क्या ये नाबीना नहीं है? ना ये हमें देखते हैं, ना हमें पहचानते हैं। फरमाया, अफा यबान अंतुमा अलस्तुमा तुबसराने, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम दोनों उन्हें नहीं देख रहे हो? मालूम यह हुआ कि चूंकि यहाँ पर उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम का घरों के अंदर आना जाना था आमतौर पर, क्योंकि माजूर इंसानों के मामले में कुछ रियायतें दी गई हैं, उनके लिए तो मुख्तलिफ जो है वो जो हुदूद और क़ुयूद है उनमें नरमी की गई है। लेकिन यहाँ फरमाया कि तुम दोनों इनसे पर्दा करो, इसलिए कि तुम दोनों तो नाबीना नहीं, तुम दोनों देख रही हो। इसी तरह की ये हदीस जो है ये भी मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल और सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी की। एक और हदीस जो मुअत्ता इमाम मालिक में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है कि उनके पास एक नाबीना आया तो उन्होंने उससे पर्दा किया। उन्होंने कहा, आप मुझसे पर्दा क्यों करती हैं, ये तो आपको नहीं देख सकता। जवाब में उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, लाकिन्नी अंजुरु इलैह, वो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ, लिहाजा हिजाब की जरूरत। आप अंदाजा कीजिए, ये है वो मिजाज के जो पैदा करना चाहा है। जाहिर बात है हमारे लिए मेयार, हमारे लिए उसवा वो तो दर हकीकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके साथ है, सहाबा है, सहाबियात है, अज़वाज मुतहरात है, बनाते मुतहरात है। ये है कि दर हकीकत वो हमारे लिए आइडियल है, वो नमूना है। लेकिन अब देखिए दूसरी तरफ दो बातें आ रही हैं। एक तरफ तो कि नाबीना मर्द से भी अगर उसका उर्ब का मामला हो रहा है, पास आया है, घर आया है, तो पर्दे का हुक्म खवातीन को दिया जा रहा है, जहां के उस नाबीना मर्द के उनको देखने का कोई सवाल नहीं, इम्कान सिर्फ यह कि खवातीन उन्हें देख रहे, उस पर भी हुक्म दे। लेकिन अब दूसरा वाकया हजरत फातिमा बिन्त कैस का है रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनको उनके शौहर ने 3 तलाकें दे डाली एकदम, जिसको तलाक मुगल्लज़ कहते हैं। तलाक मुगल्लज़ के बाद चूंकि अब इद्दत का मामला ऐसा नहीं है कि रुजू हो सके, लिहाजा अब वो जो बीवी थी जिसको कि तलाक मुगल्लज़ दे दी गई है, वो शौहर के घर में नहीं रह सकती। अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो कहां पर अपनी इद्दत का वक्त कहां गुजारे। पहले तो हुजूर ने फरमाया कि उम्मे शरीक अंसारिया के यहाँ जाकर रह जाओ, फातिमा उम्मे शुरैक अंसारिया थे, उनके घर में जाके तुम अपनी इद्दत का जो जमाना है गुजार दो। लेकिन फिर आपको ख्याल आया, कुछ आपने फरमाया, उनके यहाँ मेरे सहाबा की बहुत आमदोरफ्त है, जाते आते रहते हैं, लिहाजा तुम इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ रहो, वो अंधे आदमी है, तुम उनके यहाँ बेतकल्लुफ रह सकोगी। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत। अब यहां देखिए कि बज़ाहिर तज़ाद, चाहे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम उनका नहीं देख रहे, लेकिन वो तो देखेंगी अगर उनके घर में रहेंगे। लेकिन एक जगह पर जहां कोई शिद्दत से जरूरत पैदा हो गई है, कोई और शक्ल नजर नहीं आ रही है, तो गोया के किसी शदीद किस्म की समाजी और माशरती जरूरत के तहत इसमें नरमी की जाती है। और नरमी क्यों की जा रही है कि औरत का मर्द को देखना उस दर्जे फितना अंगेज नहीं है जितना कि मर्द का औरत। इसी तरह का एक वाकया यह है कि सन 7 हिजरी में हबशियों का वफद मदीने आया। ये तो मुत्तफक अलैह रिवायत है, बुखारी की, मुस्लिम की और मुस्नद अहमद की। और उसने मस्जिद नबी के अहाते में एक तमाशा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत आयशा को ये तमाशा दिखाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के हरम में आई हैं, तो आपको मालूम है कि उम्र कुल 9 बरस थी। उसके बाद जब का ये वाकया हो रहा है तो 5 बरस और ऐड कर लीजिए तो 14 बरस की एक, यानी समझिए कि बच्ची उनको कहा जा सकता है।
उनको उनके लिए, उनकी दिलजोई के लिए वो तमाशा हबशियों का जो है वो दिखाया हुजूर ने अपनी ओट से, बल्कि तफसील आती है आगे। आप खुद खड़े हो गए और आपके कंधे पर से निगाह डालकर हजरत आयशा देखती थी। ये भी गोया कि एक रियायत की शक्ल सामने आई है, यानी औरतों का मर्दों को देखना, और खास तौर पर मर्द भी वो है जो हबशी है, आए हैं तमाशे के लिए, आज है कल कहीं और जाएंगे, यहां पर मुस्तकिल उनका रहना नहीं। तो मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के जो पहलू हैं उनको नजरअंदाज कर देना भी बहुत ज्यादा तशद्दुद का मूजिब हो जाता है। एक है पूरा मिजाज, वो पूरा मिजाज तो हमारे सामने जो अहादीस हमने पढ़ी है और जो कुरान मजीद की आयात पढ़ी है सूरह अहज़ाब और सूरह नूर की, उससे एक पूरा मुहकम जो है निजाम हमारे सामने आ गया। अलबत्ता इसमें जो रियायतों वाला मामला है वो है कि जो मैं आपके सामने रखता हूं। अब इस ज़िम्न में आखिरी बात, और वो आखिरी बात है एक एतबार से कहा जा सकता है कि एक तजाद है, और उसका हल क्या है उस पर जरा थोड़ी सी हमें गुफ्तगू करनी होगी। ये दो हदीसें हैं जिनसे साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की जो हमशीरा हैं, यानी हुजूर की गोया के साली हैं, हमारे रिश्ते के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनके एतबार से, उनसे आपने पर्दा नहीं। चुनाचे ये सुनन अबी दाऊद की भी रिवायत है किताबुल हज में, बकसरत अहादीस से साबित है कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके सामने होती थी, और आखिर वक्त तक आपके और उनके दरमियान चेहरे और हाथों की हद तक कोई पर्दा न था। हज्जतुल विदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सिर्फ चंद महीने पहले का वाकया है, उस वक्त तक भी यही हालत कायम है। अब जाहिर बात है कि वो जो महरमों की फेरिस्त आई है उनमें तो ये महरम का मामला नहीं, उसके एतबार से हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के लिए ना महरम, हुजूर उनके लिए ना महरम। लेकिन ये एक वाकया मौजूद है। इस वाकये का जैसा कि मैंने कहा है कि सनद के एतबार से इसकी नफी नहीं की जा सकती। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई इब्तदाई जमाने का मामला है, हज्जतुल विदा तक भी ये कैफियत है। एक दूसरा मसला यह है कि हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अबू तालिब की साहिबजादी हजरत अली की हमशीरा है बड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, आखिर वक्त तक हुजूर के सामने होती रही, और कम अज कम मुंह और चेहरे का पर्दा उन्होंने आपसे कभी नहीं किया। फतेह मक्का के मौके का एक वाकया वो खुद बयान करती है जिससे इसका सबूत मिलता है। ये भी सुनन अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब मैं अर्ज करूंगा कि ये दो रिवायात है कुल जो हमें मिलती है जो उस पूरे निजाम के कि जिसका कि हमने 4 नशस्तों में मुताला किया, उससे कुछ मुख्तलिफ नक्शा सामने आया। अब 3 रास्ते, बल्कि यूं कहिए 2 रास्ते। एक तो ये कि इनको असल असास बनाए और कुरान मजीद की सारी तालीमात, सूरह अहज़ाब की सारी आयात, सूरह नूर की तमाम आयात और ये सैकड़ों हदीसें जो हमने पढ़ी है, इन सब की तावील कर दे, उन सबको घुमा दे, इन्हें रखे असल मरकज की हैसियत से, महवल की हैसियत। एक शक्ल यह कि उनको रखे असल मरकज और महवल की हैसियत से और इनकी तावील करे। तो इसमें कोई भी माकूल शख्स ये नहीं कह सकता कि पहली शक्ल दुरुस्त होगी, दूसरी ही शक्ल दुरुस्त है, जब इतनी मुहकम आयात कुरान हकीम की, सूरह अहज़ाब की आयात, सूरह अहज़ाब में वारिद शुदा हिदायत, सैकड़ों अहादीस जिनसे चेहरे का पर्दा साबित हो रहा है, जिनसे वो तमाम अहकाम जिनका के तज़किरा इससे पहले 4 नशस्तों में हो चुका, बिना किसी शक व शुबे के साबित। तो मालूम हुआ कि अब हमें इस्तिस्नाआत में इनको रखना होगा, कोई तावील इनकी करनी होगी, ना ये कि इन 2 वाकयात की वजह से उन पूरी की पूरी तालीमात को घुमा दे और उनकी तावील करें इसकी रोशनी। शक्ल बेहतर यही है कि उनके बारे में सोचा जाए कि उनकी तावील क्या है, और वो तावीलें 3 हैं। पहले तो एक कहेंगे जिसको आप कहते हैं इस्तिस्नाआत, और ये कायदा कुल्लिया है दुनिया में हर जगह पर, एक्सेप्शन प्रूव द रूल। इस्तिस्नाआत हर कायदे, और जब इस्तिस्ना उनको हम कहते हैं तो उससे तो गोया कि असल कायदा कुल्लिया मजीद साबित है। जब वो मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, उससे तो और मुहकम हो जाता है जो असल उसूल। दूसरी बात ये हो सकती है कि मामला हो सकता है कि उम्र की रुखसत का मामला, इसलिए कि सूरह नूर की आयत नंबर 60 में एक नरमी की तरफ इशारा मौजूद है
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ جہاں سورہ نور میں وہ سارے احکام آئے ہیں، اس کے بعد ذرا فاصلے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں بھی یہ ہے کہ یہ احکام دو جگہوں پر آئے، سورہ نور میں بھی دو جگہوں پر آئے، ایک جگہ پر وہ اصل احکام ہے اور دوسری جگہوں پر اس کی مزید کچھ توضیحات ہے کہ جو آج ان توضیحات میں سے آیت نمبر 60 یہ ہے کہ ایسی خواتین جو عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہو کہ اب نکاح کا کوئی قصد یا ارادہ باقی نہ رہ گیا، آخر عمر کا معاملہ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، والقواعد بیٹھ رہنے والی خواتین جو کہ اس معاملے سے بالکل فارغ ہو چکی ہوں، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اب نکاح کا مستقل زندگی کا ان کے لیے کوئی امکان نہ ہو، فلیس علیہن جناح، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر کے کپڑے، چادر ہے بڑی، یہ چیزیں جو ظاہر بات ہے کہ جو حجاب ہوتا ہے وہ جلباب کے ذریعے سے، تو خمر ہننا کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت گھر کے اندر ہے، لیکن جلباب کہتے ہیں، ثیاب کا لفظ آتا ہے عام طور پر اوپر کے کپڑے جو ہیں، اگر وہ ان کو استعمال نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، لیکن یہ کہ دیکھو کہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار کرنے لگے، یہ ایک رخصت ہے، اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہ ہو کہیں پیش نظر۔ اب یہ ایک تنبیہ کے ساتھ یہ اجازت دی جا رہی ہے، نرمی کی جا رہی ہے تو بھی تنبیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد مزید فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ ہی اٹھائیں، خیر لہن واللہ سمیع علیم، تو ہی ان کے لیے بہتر ہے، اللہ سمیع اور علیم۔ تو یہ آیت ہے کہ جس کے اندر ہم شاید تعویل کر سکتے ہیں کہ اس کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے شاید یہ رعایت کی ہو، اور اس آیت کے ذیل میں ان دونوں کو شبہ دیا۔ اور تیسری اور آخری جو تعویل ہے وہ یہ کہ حضور کے کچھ خصائص ہیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے انتہائی احتیاط برتی، اپنے بارے میں بھی اس کے احتمال کی نفی نہیں کی کہ میرے بارے میں بھی سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے، اپنا ہاتھ بھی کسی خاتون کو مس نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس میں ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ امت کے لیے ایک سبق دینا ہے، تعلیم ہے، لیکن بہرحال سب کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام، اس کا آپ کی خصوصیات نبی جو ہے وہ تو ثابت ہے، صوم وصال ہے حضور رکھتے تھے اور باقی مسلمانوں کو، صحابہ کو روکتے تھے، منع فرماتے تھے، جو ایک روزہ آج رکھا ہے اس کو آج افطار نہیں کیا، رات بھر بھی روزہ چل رہا ہے، اگلے دن بھی روزہ چل رہا ہے، 2 دن کا صوم وصال ہے، اگلی شام کو جو ہے افطار کیا، اگلی شام کو بھی نہیں کیا، 3 دن کا صوم وصال چل رہا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ خصائص ہوتے ہیں، تو یا تو ہم اسے خصائص نبوت میں ڈالیں گے، یا یہ کہ ان 2 خواتین کا معاملہ خصوصی ہو جائے گا، تو کہ شاید عمر کے لحاظ سے حضور نے سورہ نور کی آیت نمبر 60 کے ذیل میں ان کا شمار کیا ہو، اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کا بھی نہ معاملہ ہو، تب یہ خالص استثناءات جو ہے، قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ایکسیپشن پروو دی رول، تو یہ چیزیں ہیں، اور جو بات بنیادی کہی ہے وہ یہ کہ صرف یہ 2 واقعات لے کر بعض ہمارے جدید دور کے مفکرین نے وہ یہ کیا ہے کہ سارا تانا بانا صحیح بنا، ساری عمارت صحیح اٹھائی، سارے احکام کی تفصیل بیان کی، ساری حدیثیں جو ہے کھول کر بیان کر دی، لیکن پھر ان کے حوالے سے آ کر کہیں نہ کہیں نرمی پیدا کر گئے۔ میرے نزدیک وہ طرز عمل درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی تعویل کرنی ہوگی، باقی تمام احکام کو محکم تسلیم کر کے انہیں اصل مرکز و محور مان کر ان کی تعویل، اور ان کی تعویل کی یہ 3 امکانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہے اصل آخری بات جو اس ضمن میں ہے کہ زنا کے سد باب میں آپ نوٹ کرتے چلے جائیے، سب سے پہلی بات کیا تھی؟ عورتوں اور مردوں کا عدم اختلاط، خواتین کے لیے اصولی ہدایت کہ ان کی اصل جگہ ان کا گھر ہے، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں داخلے کے بارے میں پہلے آغاز کیا سورہ احزاب میں کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اس کے بعد سورہ نور میں آ کر استیزان، اور استیزان کے اتنے تفصیلی احکام حدیث کے اندر آ گئے، پھر سورہ احزاب میں حجاب کا حکم آ گیا، فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، باہر نکلے تو اپنے جلباب، ادنائے جلباب جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ حجاب کا حکم آ گیا، پھر سورہ نور کی آیات میں سطر کی طرف اشارہ ہو گیا، گھر کے اندر بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم آ گیا،
یہ سب کس لیے ہے؟ اور تفصیلی حدیثیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، تاکہ زنا کے محرکات کا سدباب کرتے، آگ اور پانی کا میل نہ ہو، اس لیے کہ اس درجے شدید جو ہے کشش ہے باہمی، کہ اس کشش باہمی کا سدباب جو ہے وہ اسی طور سے ہوگا کہ کانٹیکٹ حتی الامکان نہ ہو۔ البتہ یہ کہ اب دوسرا اس کے بالکل یوں سمجھیے کہ اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے ایک دوسری بالکل شے وہ یہ ہے، ڈیٹرنٹ کی اعتبار سے، وہ ہے سزا، شدید ترین زنا کی سزا بھی شدید ہے، جسے اگر آج کے لوگ وحشیانہ کہیں تو میں اس لفظ کو بھی قبول کروں گا، وحشیانہ سزا، وحشیانہ سزائیں اگر آپ یہ لفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں اس معاملے میں انداز اختیار کرنا چاہیے کہ ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں لوگوں کی مصلحت ہے۔ یہ سخت سزا، اس میں ایک تو یہ کہ سزا کا جو عام فلسفہ ہے اسلام میں، جو آج کل کے جدید فلسفے سے بالکل متضاد ہے۔ آج کا فلسفہ یہ ہے، اگرچہ عقلی اعتبار سے اس میں بھی وزن ہے، وہ بالکل خالی نہیں ہے وزن، اور وہ وزن کیا ہے، کس بات کا، کہ در حقیقت مجرم جو ہے مریض ہوتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اصول یہی ہے کہ مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے دشمنی نہیں ہوتی۔ تو آپ تو کریکٹو کے میجرز اختیار کیجئے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ مغرب کا پورا فلسفہ جو ہے تعزیرات کا اور جو بھی سزاؤں کا جو ہے وہ در حقیقت ہے، اس میں اسی لیے کریکٹو پلیسز کہلاتی ہیں، وہ جگہ جو ہے جیلیں ان کو نہیں کہتے، ان کے لیے تو یہ کہ اصلاح خانے ہے، یہاں پہ اصلاح کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کے لیے اچھے سے اچھا بندوبست، ان کی تعلیم کا اہتمام۔ لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا کہ جرم ختم نہیں ہوتا، تاریخ ثابت کر چکی ہے تجربے کے ذریعے سے کہ جرم ختم نہیں ہوتا۔ اسلام کا فلسفہ اس کے بالکل برعکس، ٹھیک ہے مجرم سے نفرت نہ کرو لیکن جرم کی سزا سخت ہو، تاکہ ایک مجرم کو سزا مل جائے تو ہزاروں کے کان ہو جائیں اور ہزاروں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ نکال اور عبرت، یعنی عبرت انگیز سزا دینا، در حقیقت یہ ہے وہ دوسرا فلسفہ جو آج کے جدید ذہن کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن قرآن کا فلسفہ یہی ہے، نکال لما کسبا، یہ ایک نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں کے رونگٹے کھڑے ہو، اس کے بغیر جرم کا استحصال نہیں۔ تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں، امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کا آپ تصور کر دیجیے، لیکن جرم جو بڑا ہینس جرم ہے، بڑا گھناؤنا جرم، بڑا آرگنائزڈ کرائم ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جنسی جرائم انتہائی گھناؤ ہے۔ باقی وہ جو بھی ڈاکے اور جو بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں معاملوں کو تو چھوڑ دیجیے، یہ جنسی جرائم انتہائی گھناؤ۔ معلوم ہوا کہ وہ فلسفہ فیل ہو چکا ہے، اپنے عملی اثرات کے اعتبار سے ثابت ہو چکا ہے، اگرچہ بات غلط نہیں ہے۔ اسلام نے یہ رکھا ہے کہ آپ مجرم سے نفرت نہ کیجیے، جیسے کہ حضرت معاذ یا حضرت جو غامدی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا معاملہ ہوا ہے، تو دونوں کو رجم کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر رجم کے بعد کسی شخص کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا ان کی شان میں، تو آپ نے شدید جو ہے سرزنش فرمائی کہ برا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ مدینے کی تمام آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو نفرت کا معاملہ نہیں، لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جرم کا استحصال ہو۔ اس ضمن میں بڑی عمدہ عبارت ہے، جو یہ ایک کتاب ہے، میں بلکہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حد رجم، محمد رفیق چودھری صاحب نے، اس لیے کہ اس دور میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ جہاں تک اور ہمارے جدید مفکرین، متجددین، جدید مغربی تہذیب سے لبرل جو ہیں، جو متاثر ہیں، ان کی بات تو اہم نہیں تھی، لیکن جب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اس نجم کے بارے میں ایک رائے ایسی اختیار کی کہ جو منکرین سنت اور منکرین حدیث اور جدید لبرل لوگوں کے ہم خیال بات جو ہے سامنے آئی، تو اس سے یقیناً یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا اور ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ بہرحال ان کا شمار اہل علم میں ہے، خاص طور پر ہمارا اپنا جو حلقہ ہے میں میں نے ہی ان کی تفسیر شائع کی ہے، میں نے ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اس اعتبار سے، اور میں نے ان سے استفادہ کیا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مولانا مودودی سے استفادہ ہے، مولانا اصلاحی صاحب سے استفادہ ہے، تو ان کا معاملہ جو ہے میرے لیے جب بھی وہ ہوا تھا بہت سخت تکلیف سے ہوا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا اصل جو بریکنگ پوائنٹ ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ وہ اسی ایشو پر،
کہ اور بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اختلافات جو ہیں وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن بریک جو ہوا، بریک اپ جو ہوا میرے اور ان کے مابین تعلق کا، وہ اسی ایشو پر کہ اس میں انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے جو منکرین سنت کا ہے۔ اجماعی رائے جو ہے وہ ہے کہ جو ہمیشہ سب کو معلوم بھی ہے، میں اس کو ظاہر بات ہے کہ اس ایشو پر کوئی دلائل نہیں دینا چاہتا، کہ پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ، سنی، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، ظاہری، زیدی اور اہل حدیث، امام ابن تیمیہ، جو بھی ہیں، سوائے کچھ خوارج کے، خوارج بھی سارے نہیں، سوائے کچھ خوارج کے کہ انہوں نے انکار کیا رجم کی سزا کا، باقی پوری امت کا اجماع ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے برسر عام کوڑے مارے جائیں، یہ سورہ نور کے اندر وارد ہے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ ہو اس کی سزا رجم، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک۔ میں نے خاص طور پہ اسی انداز میں یہ لفظ ادا کیا ہے کہ چاہے اس کو وحشت اور بربریت سے تعبیر کیا جائے تو پوری طرح واضح ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کا حکم، اللہ ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس نے اگر یہ سزائیں تجویز کی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے وحشت اور بربریت، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہاتھ کاٹ دینا محض چوری کے جرم پر کیا یہ وحشت اور بربریت نہیں ہے؟ جدید جو بھی معیارات ہیں اس کے اعتبار سے چوری میں کیا ہوا؟ مال کا مسئلہ ہے، یہاں تو عزت کا، یہاں نسب کا معاملہ، حسب نسب کا شک پڑ رہا ہے، یہاں پورا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کی جڑیں کھد رہی ہیں، مال کی چوری اور اس پر چور کا ہاتھ کاٹ دیں، اگر تو آپ جدید تصورات لیں گے تو یہ بھی بڑی وحشیانہ سزا، لیکن قرآن مجید سے کون کھرچ سکتا ہے؟ اس اعتبار سے اگر آپ عقل کو بھی استعمال کریں، اسی طریقے سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کے مابین کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اس میں فرق نظر نہیں آتا انہیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے، اس کے سوا میں اور ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو ہے پھر وہ چوری کرے، ایک شخص وہ ہے کہ جو بھوکا مرتا ہوا چوری کر رہا ہو، کیا یہ برابر کے مجرم ہوں؟ کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے زمانے میں قطع ید کی جو ہے چوری پر قطع ید کی سزا ثابت نہیں کرتے؟ معلوم ہوا کچھ حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، اس کو بھی لحاظ میں اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، اس کو ایک عام اصول تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے حضرت عمر کے اس فعل سے آخر ایک نظیر تو آ گئی۔ اسی طرح ایک شخص ہے، کنوارا ہے، اس کو اپنی جنسی خواہش کے پورے کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مقدرت بھی نہیں ہے کہ نکاح کر سکے، جو جائز راستے ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہے کھلے ہوئے نہیں ہے، کوئی سبب ایسا ہے وہ کہیں ملوث ہو گیا، اس سے کہیں خطا ہو گئی، اس کا پاؤں کہیں پھسل گیا، اور ایک وہ جو شادی شدہ ہے، وہ متأہل ہے، وہ یہ حرکت کر رہا ہے، ان دونوں کی سزا ایک ہو جائے تو کوئی اگر صاحب عقل انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ان کی سزا برابر ہونی چاہیے؟ لیکن یہ کہ اصل میں جدید تہذیب اور اس کے کچھ تصورات ایسے ہیں جو ذہنوں پر اس پوری طرح چھا گئے کہ اس طرح کی حقیقتیں جو ہیں اظہر من الشمس حقیقتیں وہ بھی نگاہوں سے ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جدید مغربی تہذیب اور ان کے تانے، انہوں نے جو وحشیانہ کا لفظ استعمال کیا، اب ظاہر بات ہے پھر درجے ہی کا فرق ہے۔ غلام احمد پرویز نے اس سے اگلی تعویل کر لی ہے کہ یہ چوری کے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا بھی در حقیقت مولویوں نے غلط سمجھ لی ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہاتھ کاٹنا ہے، یہ تو یہ ہے کسی شخص کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، بھائی تم نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے، ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے تو کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اب میرے لیے کوئی اقدام کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا، تو یہ محاورہ ہے، استعارہ ہے ہاتھ کاٹ دینا، فقطعوا ایدیہما کا مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، قطع ید کی سزا کو انہوں نے اس کو 0 سے ضرب دیا ہے اور انہوں نے جو ہے رجم کو 0 سے ضرب دے دیا۔ اس اعتبار سے یہ بڑے افسوسناک، میں صدمے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور جن حضرات کو بھی اس کی کوئی چھوٹ لگ گئی ہو میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے حد رجم محمد رفیق چودھری صاحب کی، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ میں یہاں پہ ایک حوالہ اس میں سے دے رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا حجت اللہ البالغہ سے انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے، وہ طویل ہے، جس میں وہ پورا فلسفہ جو ہے حدود اور تعزیرات کا انہوں نے بیان کیا بڑی خوبصورتی سے۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ احکام شریعت کی حکمتوں کے بیان میں اس پر اجماع ہے کہ اتنی جامع کتاب کوئی نہیں لکھی گئی، یہ 12ویں صدی ہجری کے یہ مجددین میں سے ہے
تو یوں سمجھیے کہ پورے 1100 برس اس سے پہلے گزر چکے تھے، اور مانا ہے اہل علم نے کہ اس پائے کی کوئی کتاب نہیں، انہی میں انہوں نے بحث کی ہے۔ اور رجم کے بارے میں جو کہا ہے آخر میں زنا کے بارے میں، تو بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں۔ زنا کے فعل کے بارے میں کہتے ہیں ولا یکون غالبا الا برضا الزانیۃ والزانی وفی الخلوات حیث لا یطلع علیہا الا البعض فلو لم یشرع فیہا حد وجیع لم یحصل الرد۔ یہ جرم گھناؤنا ایسا ہے جو بالکل خلوتوں میں کیا جاتا ہے، زانی اور زانیہ کی رضامندی سے ہوتا ہے، اس اہتمام سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، پوری کوشش کر لی جاتی ہے، اس کے اوپر مطلع ہونا بہت مشکل ہے، یعنی اس کا پکڑ میں آنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے اگر شدید عبرتناک سزا نہ رکھی جاتی تو اس کے سد باب کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی ایک جرم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر پکڑ میں آنے والا ہو تو اس کے لیے چھوٹی سزا دینا جو ہے وہ بھی کافی ہو جائے، لیکن یہ جرم وہ ہے کہ جو پکڑ میں بمشکل آتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 عینی گواہوں کا، شاہد کا، یا تو یہ کہ خود وہ اعتراف کرے، آپ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اگر وہ زانی یا زانیہ خود ہی اعتراف کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن 2 مسلمانوں کو آپ نے رجم کیا ہے، حضرت باعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ غامدی خاتون، ان دونوں کا اعتراف تھا، کسی اور نے آ کر رپورٹ نہیں کیا تھا، کوئی FIR پولیس میں درج نہیں ہوئی تھی، کوئی اور گواہ نہیں آئے تھے، انہوں نے اعتراف کیا ہم سے خطا ہو۔ اور تقویٰ کا یہ عالم ہے، آخرت کے خوف کی یہ شدت کہ ہم دنیا کی سزا بھگت دیں گے تاکہ آخرت کی سزا سے ہم بچیں، اس اعتبار سے انہیں رجم کیا گیا۔ تو وہاں پر جو نصاب ہے کہ اس کے لیے گواہی 4، لیکن پھر یہ کہ اب گواہی 4 ہو جائے یا اقرار ہو جائے تو سزا ایسی سخت ہونی چاہیے کہ ایک سزا بھی کہیں سال بھر میں یا 2 سال میں بھی کہیں کسی ملک میں دے دی جائے تو ہوش ٹھکانے آ جائے پورے ملک کی آبادی۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو 100 کوڑے برسر عام مارے، اور حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، اس سے آنکھیں کھلے، لوگوں کی ہوش آ جائے۔ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ، چاہیے کہ دیکھیں لوگ، ان کوڑوں کو لگتے ہوئے دیکھیں، کہیں علیحدہ کسی کمرے میں 4 دیواری میں نہیں، کہیں فصیلوں کے اندر نہیں۔ اسی طرح یہ شادی شدہ ہے تو پھر وجہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہاں میں نے اس کا ذکر جو کیا رجم کا موضوع نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو زنا کا سد باب ایک تو وہ سطر اور حجاب اور علیحدگی، سیگریگیٹڈ سوسائٹی، اختلاط کم سے کم ناگزیر، پھر اس کے اوپر حدود اور قیود، گھروں کے اندر بھی لباس کے اوپر بھی پابندیاں، لباس کے یہ حدود ہیں، ان سب سے ایک طرف سے ان کا راستہ روکا گیا۔ نکاح کی ترغیب، نکاح کو آسان بنانا، یہ ہم آئلی قوانین کے ضمن